نے پہلے دن سے کہا ہے کہ لوگوں کی چنی ہوئی حکومت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ایک تال میل بنا رہے, ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کی بات جو ہے ہم تک پہنچے. ایکشن جو ہے اس کا آغاز کیا گیا. اس حکومت اور اس حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ سمجھنا کہ ہماری ذمہ داری کہاں پہ شروع ہوتی ہے, کہاں پہ ختم ہوتی ہے, راج بھون کی ذمہ داری کہاں شروع ہوتی ہے, کہاں ختم ہوتی ہے, ان چیزوں کو سمجھنا ابھی بھی ہم سمجھ رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا اس میں وقت لگا تھوڑا ایڈجسٹ کرنے میں. اور جواب دیں, آپ نے جو میڈیا کو فری ہینڈ دیا ہے ود ان دا کانسٹیٹیوشن, اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. لیکن عمر صاحب آپ کو پتا ہے نامساعد حالات میں اگر یہاں کسی نے اس فریٹرنیٹی کو زندہ رکھا ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے, کیونکہ ان دنوں الیکٹرانک میڈیا تھا نہیں. ہم نے کیا کیا ان دنوں سہا ہے, اور کتنے جو ہمارے جرنلسٹ جو عزیز تھے وہ بیچارے شہید ہو گئے. لیکن ایک ستم ظریفی ہے کہ 2017 میں جو ریٹس ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے وہ ابھی بھی 75% ہے. کیونکہ آپ ایڈ کر رہے ہیں اس وقت یو ٹی کے, اب وہی ریٹ ہمیں جو پرنٹنگ دینا پڑتا ہے اس سے ٹرپل ہو گیا ہے. اس پر آپ ذرا دیکھیے گا, کیونکہ بار ہم یہ سب جو پرنٹ میڈیا والے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ سوال اٹھائے. اور دوسری بات جو سوال ہے, کیا آپ 2009 اور 2015 کے بیچ میں جو آپ وزیر اعلیٰ تھے اس میں اور اس میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ ایڈورٹائزنگ ریٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی, نوٹ کیا ہوا. سیکرٹری جو ہمارے ابھی آئے ہیں انفارمیشن کے, راجو صاحب, ان سے اور ڈائریکٹر انفارمیشن سے بات کر کے جو بھی ہمیں اس میں کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. جہاں تک 2014 سے پہلے اور آج میرے میں فرق کیا ہے, بال اور زیادہ سفید ہو گئے, بڑھاپے کی طرف اب تیزی سے بڑھ رہا ہوں. کیا بدلاؤ آیا ہے یا نہیں آیا ہے یہ آپ جب میرا یہ ٹرم ختم ہوگا اس وقت کہیے نا. میں اپنے منہ سے کیا کہوں, میں تو کہوں گا نا میں بہت اب زیادہ سمجھدار ہو گیا ہوں اور بہت مطلب قابل اب ہوں, لیکن میرے کہنے میں کوئی وزن ہی نہیں ہے. جب آپ کہیں گے تو تب مجھے لگے گا کہ واقعی فرق آیا ہے. تو جب 4 سال اور 10 مہینے لگ بھگ رہ گئے ہیں نئے الیکشن کو, اس وقت بتائیے نا پچھلے ٹرم اور اس ٹرم میں اگر آپ کو کوئی فرق نظر آیا ہے یا نہیں. مجھے تھوڑا سا فرق فی الحال میں آپ سے کہوں مجھے تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے. میں ایک مثال کے طور پہ جو پچھلے دنوں برف باری ہوئی, میں مان کے چلتا ہوں نا, اگر 2009 شروع میں اس طرح کی برف باری ہوئی ہوتی میرا رسپانس اس طرح کا نہیں ہوتا. ڈی سیوں کو میٹنگوں میں شامل کرنا, آنریبل ایم ایل اے سے فیڈ بیک لینا, کٹنگ اکراس پارٹی لائنز, یہ 2009 میں مجھ سے نہیں ہوتا. آج ہوا ہے کیونکہ تھوڑا سا بدلاؤ تو آ ہی گیا ہے. اس میں ایڈ کرنا چاہتا تھا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ انشیڈیولڈ پاور کٹ بہت زیادہ. انشیڈیولڈ پاور کٹ صرف تب ہوتے ہیں یا تو ہمیں سسٹم جو ہے اس کی مینٹیننس کے لیے کٹ لینا پڑتا ہے. اس کے لیے بھی ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ پوری طرح سے اس کو ایڈورٹائز کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کس علاقے میں کہاں پہ شیڈیول کے مطابق ہمیں مینٹیننس کے لیے کٹ لینا پڑے گا. انشیڈیول تب ہوتا ہے جبکہ یا تو ٹرانسفارمر جل جائے یا کوئی سسٹم میں فیلئر ہو. اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اس کو درست کیا جائے اور بجلی کا سپلائی جو ہے وہ ریسٹور ہو. آپ نے ڈپٹی سی ایم صاحب کے کچھ پوچھا کہ اب کیا لگ رہا ہے نا, اتنا ہی جوش ہے, ہاؤز دا جوش. دیکھیے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بار بار آپ یہ سوال کیوں ہمیں پوچھتے ہیں. میں نے اس دن بھی کہا تھا, پھر آج کہوں گا, پھر میں نے وہی کہا اس سمے. جی 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 ابھی پھر 20 دن اور ہے نا, ابھی 2 مہینے ہی ہوئے ہیں. لیکن ایک چیز ہم کہیں کہ جو ہمارے لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب نے جو الیکشنوں میں ہماری پارٹی نے وعدے کیے تھے, آپ کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے. پہلی کیبنٹ میٹنگ ہوئی, ہم نے پہلا ہی ریزولوشن وہاں پہ پاس کیا اور کہا کہ ہمیں اسٹیٹ کا درجہ دوبارہ دیا جائے, واپس ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں بحال کی جائے. دوسرا ہماری پہلا ہاؤس لگا, پہلے ہاؤس میں ہی ہم نے ایک ریزولوشن وہاں پہ پیش بھی کیا اور پاس بھی ہوا, جہاں ہم نے کہا کہ ہمارا کھویا ہوا اسٹیٹس, اور جو اب ہم کھویا ہوا اسٹیٹس کہتے ہیں
ये वादा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का भी है। अगर आपको याद होगा तो पार्लियामेंट के अंदर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीन है, जम्मू कश्मीर का रोजगार हम किसी बाहर को नहीं लेने देंगे। हम उसी बात को फिर उनको याद करा, इसलिए उन्होंने भी इलेक्शनों में कहा था, अगर आपको याद होगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब जम्मू आए तो उस रैली में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम आपका जो स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल करेंगे। तो आज 2 महीने हो गए हैं, ये सवाल काश वहां भी पूछा जाए कि आपने ये वादा किया था, और उम्मीद करेंगे आप जब वो कभी आएंगे, उनका कोई आएगा, आप उनसे भी पूछेंगे। लेकिन एक बात हम दावे से कहते हैं, जो हमने कहा है उस पर बिल्कुल डटे हुए हैं और करके दिखाएंगे, और जब करके दिखाएंगे तभी आपके पास आएंगे। थैंक यू। गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबें जो है वो फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक हर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में होंगी। लेकिन मैम अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो बांडीपुरा है वहाँ पे पहली क्लास से लेके 5th क्लास तक जो बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती किताबें खरीदनी पड़ रही है स्कूल से, तो इस पर क्या करेंगे? जैसे आप सब जानते हैं कि एकेडमिक सेशन को चेंज करना पड़ा समर टू विंटर जोन में, उस वजह से किताबें जो है उनको थोड़ा सा टाइम लगा जो अवेलेबिलिटी लाने में। लेकिन जो आप शिकायत करते हैं वो कहीं कहीं हमारी नोटिस में आया हुआ है, क्योंकि किताबें जो है टेक्स्ट बुक्स जो है वो अवेलेबल होंगी जनवरी एंडिंग तक, सारी जो भी बुक्स है। लेकिन जो आपका सवाल है कि ज़बरदस्ती की जा रही है कि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, उसके लिए ऑलरेडी जो है एक कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई है, जोन लेवल पे बनाई गई है कि अगर इस तरह की कहीं पे भी कोई शिकायत हो वो हमारी नोटिस में लाएं, ताकि उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए जो भी एक्शन होगा वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन आपने बांडीपोरा का नाम लिया है और आप ज़रूर लिख लीजिए कि किस प्राइवेट स्कूल में। बांडीपुरा में तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अक्सर बेशतर हमारे पास शिकायत आती है लेकिन नाम नहीं आता है। मैं आपके ज़रिए यहाँ गुजारिश करना चाहती हूँ, नाम ज़रूर लाइए स्कूल का, ताकि हम उस स्कूल के खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकें।